اقدامات تھے جنہوں نے سپورٹ کی، جو نفاذ اسلام کے نام پر ان کے ساتھ حمایتی تھے، وہ اب دوبارہ جو پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ تھے مشرف صاحب کے ساتھ وہ سبھی ان کو چھوڑ کے اب دوبارہ پولیٹیکل جو سسٹم ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ میرے خیال سے یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، مشرف صاحب کو الزام دینا، ان کے خلاف ٹرائل کرنا، یہ قدرے بعض لوگوں کے نزدیک ناانصافی ہوگی۔ جتنے کردار ہیں اس وقت میں، اس دورانیے میں جو 10 سال یا 8-10 سال جتنے کردار ہیں ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اب آپ نے اگر آپ نے وہ جرم کیا تو یا اس بات کو تسلیم کریں، اور اصلاح احوال کے حوالے سے اب آپ کیا کریں گے۔ محض مشرف صاحب کا ٹرائل اور بالخصوص جو میڈیا ٹرائل جس طرح سے انداز میں جاری ہے اور اب عدالت میں بھی مقدمہ زیر سماعت ہے، یہ میرے خیال سے نا کوئی انصافی ہوگی اس حوالے سے۔ رائٹ، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ درست بات ہے جی۔ پھر لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ اگر مارشل لاء کے حوالے سے ہی آپ نے بات کرنی ہے اور ٹرائل کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے پاکستان میں جو مارشل لاء لگے کم از کم ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ جس نے ان مارشل لاؤں کا بھی ساتھ دیا، پارٹیسپیٹ کیا، ساتھ دیا، ان کو ویلیڈیشن دی، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ فاروق صاحب، بابر صاحب، وقت جو ہے تیزی سے گزرا ہے، پتہ بھی نہیں چلا اتنی تیزی سے وقت گزرا۔ ہم چاہیں گے سچ کے پلیٹ فارم سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے جی کہ لوگوں کے پاس اس وقت 5 سال میں ایک ہی موقع آتا ہے، پھر تو وہ منتخب ہو جانے والے کے لیے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا ملنے کے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بڑے مخصوص لوگوں کا حلقہ ہوتا ہے جو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کو، مسکینوں کو تو ٹیلی فون نمبر بھی نہیں مل سکتا۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ اس وقت آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے وقت، پرچی پہ اپنا حق استعمال کرتے وقت ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ شخص کہ جو آپ کی امانت کا اہل ہے، چونکہ امانت آپ سپرد کر رہے ہیں، اللہ کو جواب دے صرف وہ نہیں ہے جس کو آپ نے منتخب کیا اور اس نے زیادتی کر دی لوگوں کے ساتھ، وہ منتخب کرنے والا بھی اس کا شریک گناہ، شریک جرم ہے۔ اس لیے کوشش کر کے جو سٹف اویلیبل ہے اس میں بہتر کی کوشش کیجیے کہ بہتر آدمی سامنے آئے۔ جی دیکھیں، مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے جو ہے یہ بات ہے کہ سب کو خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے جو جتنے اس نظام میں جو سپورٹ کرتے رہے ہیں نا مشرف صاحب کو، یا جو اب گناہوں سے دھلے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام الزامات ایک شخص پر ڈالنے کی بجائے اپنی خود احتسابی کریں۔ اگر اعلانیہ نہیں کریں تو دل میں اس چیز کو برا جانیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی اقدام میں وہ شریک جرم نہ ہو۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں صبح صبح جوائن کیا، بہت سی گفتگو ہوئی، اخبارات کو بھی ہم نے ان کی خبروں کو بھی شامل کیا، اس پہ بھی تجزیہ کیا گیا اور آپ کی کالز بھی شامل رہی۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں، اپنا انپٹ دیتے ہیں، اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ہم چاہیں گے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور وہ کالرز جن کی آج کال نہیں مل سکی دے کین ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹمورو۔ اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں، خاص طور پہ بیرون ملک سے، پاکستان میں سے، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہاں، عوام جو ہے اس کا شعور بیدار ہو چکا ہوا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ اور یہی بات جو فاروق صاحب نے کہی، آئی ول سیکنڈ دیٹ، کہ دیانتداری سے اس کو ایک امانت سمجھ کر اس دفعہ ووٹ کاسٹ کیجئے کہ یہ ووٹ جو ہے امانت ہے، اور اس پہ آپ کا بھی مواخذہ ہوگا، آپ کا بھی سوال ہوگا کہ کیا آپ نے درست حکمران منتخب کیے یا نہیں کیے۔ سنسیریٹی سے سوچ سمجھ کے پاکستان کے ایک برائٹر فیوچر کو ووٹ دیجیے گا۔ اور ہم کہیں نہیں جا رہے، سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، اور بہت سے گیسٹ ہوں گے، گفٹس ہوں گے، سوال ہوگا، موضوع ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گی، اور نئے گیسٹ ہوں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویورز، آپ کو دوبارہ سے ہم ویلکم کہیں گے، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید ہم کہیں گے سچ سویرا میں۔ سچ سویرا میں اور بہت سے گیسٹ ہیں، ٹاپک ہے، گفٹس آپ کے موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، صحیح سوال تو صحیح ہے، سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں اور ون کر سکتے ہیں بے شمار گفٹ جو کہ آپ تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جی ہاں، ہمارا آج کا سوال پہلے وہ بتاتی چلوں، پاکستان میں سب سے پہلا ٹی وی اسٹیشن کہاں قائم ہوا، کس شہر میں قائم ہوا؟ ویری ایزی، آپ بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے جو عوام ہے، بہت ہمارے جو ویورز ہیں بریلینٹ ہیں، مشکل سے مشکل سوال لاتے ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں، آسان سے آسان لاتے ہیں اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اور آج کا ہم نے موضوع رکھا خوشامد۔ خوشامد ایک ایسی تعریف جس کو کہنا چاہیے جھوٹی تعریف۔ خوشامد کے بارے میں کم جانتی ہوں، لیکن میں اس کی وکٹم رہتی ہوں۔ اکثر مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگ خوشامد کر رہے ہیں، بیجا تعریف کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا انہیں کیسے ڈیل کریں۔ آپ مجھے بتائیں، خوشامد جو ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے ان کو مجھ سے پھر کوئی کام ہے۔ خوشامد یعنی آپ کی بیجا تعریف کی جائے جب آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنی نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اور آپ کو
نہ جانے لوگ کیوں خوشامد کرتے ہیں, اور خوشامد پسندی بھی ایک چیز ہے, لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی خوشامد کی جائے. کیا یہ ایک کوئی شارٹ کٹ ہے اپنے کوئی کام کروانے کا, ریلیشنز ڈیولپ کرنے کا؟ کہیں کہیں خوشامد ویسے فیملی میں بھی کرنی پڑتی ہے. جی ہاں, اپنے ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے, ایک ہیپی لائف رکھنے کے لیے تھوڑی بہت خوشامد چلتی ہے. لیکن کیا جب ہم اس خوشامد کو حد سے زیادہ اپنا لیتے ہیں یا جھوٹی تعریف لوگوں کی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا اس سے فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خوشامد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, کس طرح اس کو ریاکٹ کرنا چاہیے؟ ہم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور جوائن کیجیے ہمیں 0518460606 پہ. انٹرنیشنل کالر کے لیے 0092 آپ ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہمارے بہت سے گیسٹ منتظر ہیں, ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. اور ہمارے گیسٹ جو ہیں, آج ٹیوزڈے ہے تو جی NARC سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ کوآرڈینیٹر ہیں فروٹ پروگرام کے, اور اس کے علاوہ یہ کوآرڈینیٹر ہیں ASLP سٹرس پروجیکٹ کے, جو کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے اشتراک سے کام ہو رہا ہے. جی ہاں, اور اس کے علاوہ جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت پیرا سائیکالوجی میں میرا خیال فرسٹ ون ان پاکستان جنہوں نے PhD کی. بہت سی گفتگو سائیکالوجی کے حوالے سے آپ لوگ پسند کرتے ہیں, ان کو سننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ سعادت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور خوشامد پہ آج آپ نے بھی مجھے گائیڈ کرنا ہے, اور آج مجھے لوگوں نے بھی گائیڈ کرنا ہے. میرے ویورز جو کہ میری فیملی ہیں, آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ خوشامد کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے. جی ہاں, ذرا سختی سے یا جواباً خوشامد شروع کر دینی چاہیے, کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, اور خوشامد کیوں پھیلتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر ہم محنت کریں تو کام خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, خوشامد کو کیوں اپنا ایک ساتھی بنا لیتے ہیں؟ ایک تو رشوت ہوتی ہے نا, ایک خوشامد بھی آج کل بڑی ان ہے, آپ نے بھی محسوس کی ہوگی, اس پہ ضرور بات کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ بتائیے, خوشامد وکٹم ہیں یا کرتے ہیں خوشامد؟ میں وکٹم نہیں ہوتا. مجھے جو ہے وہ اپنے قریب ایسے لوگوں کو پھٹکنے نہیں دیتا, کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سر ہلس آ جاتا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ میرا اپنا یہ ہے کہ خوش آمدی لوگوں کو میں اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ خوش آمد ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور کیسے ہینڈل کرتے ہیں انہیں؟ ڈانٹ دیتے ہیں آگے سے نہیں, یا اگنور کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جو ہے وہ سارے خوش آمدی ہوتے بھی نہیں ہیں. میرا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت بن گئی, ہاں جن کی عادت ہوتی ہے, تو انہیں جو ہے وہ میرے اپنے ارد گرد میرے اپنے احباب جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ خوش آمد پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, انہیں پتہ چل جاتا ہے, تو وہ میرے پھر قریب آتے نہیں ہیں ایسی خوش آمد لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خوش آمد کرتے کیوں ہیں لوگ, وجہ آپ نے اس کی وجہ تو اپنی اس میں جب آپ نے کیا تو بتا دی کہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے, اور جو ہے ایزی وے آؤٹ ہے, شارٹ کٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میرا جواب بھی وہی ہے جو آپ کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر نائلہ اس پہ بہت روشنی ڈال سکتی ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے ساتھ بھی خوش آمد ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہے, لیکن ایک تعریف بھی ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کی آگے کرتے ہیں. وہ تو ایک جنون تعریف ہوتی ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس حد پہ ٹھیک ہے, اس سے آگے یہ تو بہت زیادہ آگے ہو گیا. نہیں, میرے خیال میں سونیا, جو خوش آمد اگر آپ, یا مطلب خوش آمد ذرا تھوڑا سا ایک ورڈ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, پریز جس طرح ایک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے ان میں, لیکن یہ ایک ہماری, آپ دیکھو تو ہماری ایک بیسک ہیومن نیڈ بھی ہے. ہم پسند کرتے ہیں, انسان پسند کرتا ہے, مطلب جو مرضی آپ کہہ لو کہ مجھے مطلب ہے, سوری ٹو سے جی, میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ انسان کو پسند ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, وہ شروع سے ہی اس کی ایک ماں کی پریز اس کو چاہیے ہوتی ہے, بلکہ ایک حد تک وہ مطلب جب ٹینٹرمز کرتا ہے تو ماں خوش آمد کر رہی ہوتی ہے اس کی, کہ مطلب یہ ایک شروع سے آپ ان بورن آپ کی ایک سمجھ لیں کہ ہوتی ہے آپ کا ایک, تو وہ آپ لے کے چل رہی ہوتی ہو. لیکن وہی بات ہے کہ اگر پتہ تو بالکل چل جاتا ہے کہ آپ کو کون ٹھیک کہہ رہا ہے, کون صحیح نہیں کہہ رہا ہے, خوش آمد کر رہا ہے, کون پریز کر رہا ہے, ڈفرینس تو آپ کو ڈفرینشیٹ تو آپ کر سکتے ہو. لیکن میرا خیال ہے جو میں ڈیل کرتی ہوں, میں کوئی ریئیکٹ خاص نہیں کرتی. اوکے, لوگوں کو اوکے کرتے رہو.
مطلب یہ بھی نہیں میں کرتی کہ ان کو بالکل کہہ دوں کہ بس چپ کر جاؤ, لیکن میں ریئیکٹ نہیں کرتی, جس سے میرے خیال میں لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے. ایکسٹرا فیور کرتی ہیں یا نہیں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے, لیکن ہم چاہیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, خوشامد کے حوالے سے آپ کہتے ہیں, کیا سوچتی ہیں, کیا آپ کی رائے ہے, اپنے ارد گرد کیا دیکھتی ہیں. اور ویسے تعریف, جیسے کہ نائلہ نے بھی کہا کہ ہمارا حق ہے کہ اور کہ ہم دوسروں کی بھی تعریف کریں. جو آپ اچھا دیکھیں, سنیں, سوچیں, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور اسی طرح انسان بھی چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کی جائے, اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے, اس سے موٹیویشن ملتی ہے. لیکن تعریف جب بیجا ہو جائے, جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے, یہ حد سے گزری تعریف ہے, اس میں سچائی کم ہے, تو وہ شامل ہو جاتی ہے خوشامد پہ. ہم بات کریں خوشامد کی. آپ کے خیال میں خوشامد کو آج کل ہمارے معاشرے میں شارٹ کٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ جج کر لیتے ہیں کہ یہ تعریف ہو رہی ہے یا خوشامد ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے 0518466606 پر. جی ہاں, اور وہ گفٹس جو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. سوال بہت آسان ہے, پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں قائم ہوا, ہمیں بتائیے, اور اس سے ون کیجیے بہت زیادہ گفٹس. جی ہاں, لیکن نمبر ڈائل کیجیے اور کال کیجیے. نائلہ فیور کرتی ہیں جب خوشامد ہو رہی ہو, جس کام کے لیے خوشامد کی گئی وہ کام کرتی ہیں؟ اگر میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو میں ضرور کرتی ہوں, اوکے, چاہے کوئی خوشامد کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, وہ ایک جینوئن ہوتا ہے کہ اگر جینوئن کام ہے تو انسان کر دے. لوگوں کو مجھے لگتا ہے سونیا, لوگ اب تک تو میری نیچر کو سمجھ چکے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر واقعی ہی کوئی میں کر سکتی ہوں کام تو میں ضرور ہیلپ کرتی ہوں. اگر میں کر سکتی ہوں تو پھر کسی کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نہیں کر سکتی تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی. اوکے, جی, یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, جوائن کیجئے, ہمیں سوال کا جواب دیجئے, ون کیجئے بہت سے گفٹ. اور اس کے علاوہ ہم موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ موجود ہیں, ان سے سوالات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے, یو آر اے کوآرڈینیٹر آف فروٹ پروگرام, رائٹ, اور یہ سٹرس پروجیکٹ جو آسٹریلیا کے ساتھ اشتراک سے ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. فروٹ سے تو سارے لوگ اویئر ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کی بہت خوبصورت باغات, بہت خوبصورت پھلوں کے ہمارے ملک میں موجود پھلوں کے, اور تقریباً دنیا کے سارے پھل جو ہیں ان کے لیے ہمارے ہاں آب و ہوا ایسی موجود ہے. سی سے شروع کریں اور اپ ٹو ماؤنٹینس, تو ہر قسم کے پھل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ موسم ایسے چار دیے, پھر اس کے اندر ایسی زمین اور ایسی ٹاپوگرافی دی زمین سے ریلیٹڈ کہ ہم ہر قسم کے پھل اگا سکتے ہیں. اب رہا کہ یہ پروگرام کیوں ہے فروٹ کا, پھر یہ ہے کہ یہ جو آسٹریلیا کے تعاون سے جو ہم نے شروع کیا ہوا سٹرس کے اوپر اسپیشلی, یہ کیا چیز ہے, تو اس کا یہ ہے کہ اب دیکھیں جب ہم کوئی بھی چیزیں کمرشلی گرو کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے سرٹنلی کوئی پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں, کوئی پرابلمس آتے ہیں, تو ان کے سلوشنس کے لیے, ان کے حل کے لیے ایک پروگرام گورنمنٹ لیول پہ اور اس طرح سے پروونشل لیولس کے اوپر بھی مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹس, اسٹیشنز شروع کیے گورنمنٹ نے. تو اسی طرح کی یہ بھی ایک کڑی ہے جس میں گروورز کو ان کی ہیلپ لائن کے طور کے اوپر, ان کے ٹربل شوٹرز کے طور کے اوپر, ان کے پرابلمس کے جو ہے ان کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ ایک پروگرام گورنمنٹ نے شروع کیا. ایک تو یہ ہے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک انٹرنیشنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں, اپنے جرم پلان کے حوالے سے بھی جو ان کے پاس ہے مختلف فروٹس کا, اس کے اندر ان کی جو ایکسپرٹی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ایک لنکیجز پروگرام ہے, ایکچولی ایگریکلچر سیکٹر لنکیجز پروگرام آسٹریلیا کے ساتھ جو چل رہا ہے ہمارا, جو ہے ان کی کوآپریشن کے ساتھ. اس میں ہم 3 میجر کمپوننٹ ہیں جن کے اوپر سٹرس یا ترشاوا پھلوں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ان میں میجر یہ ہے کہ نرسری ترشاوا پھل, یہ جتنے جس میں مالٹا ہے, سنترا ہے, لیمنز ہیں ہمارے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ان کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ایک تو اس کے نرسری کے حوالے سے, کیونکہ ہماری نرسری کی کنڈیشنز جو ہیں, ہاں یہی میں جاننا چاہتی تھی, کیا نرسری کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ پھلوں کی نرسریوں کی؟ تو وہ اس کی طرف میں آتا ہوں. ایک چیز دوسرا پروگرام کا بتا دوں کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر لنک, دوسرا اس میں کراپ کی پروڈکشن کے حوالے سے جو پرابلم ہے ان کے ساتھ مل کے, اور پھر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ہمارے جو باغبان حضرات ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ, تاکہ وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو فالو کرے, تاکہ ہمارے فروٹ کی کوالٹی اور پروڈکشن, دونوں چیزیں, پروڈکشن کو خالی نہیں بڑھانا بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کرنا ہے, تاکہ ہماری جو پروڈیوس ایکسپورٹ ہو تو اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو اور بہتر پرائس جو ہمارے ملک کو ملے اور ہمارا ریونیو جنریٹ ہو. اب نرسری کے حوالے سے اب آپ نے بات کی, تو ہماری نرسریز جو ہیں اس میں ان کی جو بڑی ناگفتہ بھی حالت ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو نرسریز رن کر رہا ہے, گروورز کو جو پلانٹس ملتے ہیں وہ 2 ٹائپ نہیں ہوتے, اور سب سے بڑھ کے پھر یہ کہ وہ بیماریوں سے مبرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ اب ایک باغ
डेवलप होने जा रहा है, उसके अंदर जो पौधे लग रहे हैं, अगर वही सेहतमंद नहीं है, वो सही नस्ल नहीं है, तो आगे प्रोड्यूस कैसी आएगी, उनकी जो है वो लाइफ स्पैन कितना होगा, और जो है वो एक ग्रोअर को कितना उससे नुकसान पहुंचेगा, इसका अंदाज़ा ग्रोअर को नहीं है। तो हम दोनों लेवल पे, एक तो ग्रोअर को बता रहे हैं कि आपने नर्सरियों से डिमांड करना है कि हमें सर्टिफाइड प्लांट्स दें, हमें जो है वो सेहतमंद पौधे दें। दूसरी तरफ हम प्राइवेट सेक्टर में नर्सरियों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इंस्टीट्यूट लेवल पे भी, और इसी तरह से प्राइवेट नर्सरियों के भी, कि जी असली प्रोटोकॉल जिसके क्या हैं, किस तरह से आपने प्लांट जो हैं वो सेहतमंद और सही और नस्ल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नर्सरी, और इसी तरह से इस ऑस्ट्रेलिया के तावन से ये कि हमारी अपना जो प्रोडक्शन का स्पैन है सिट्रस का या तरशावा फलों का, वो 5 महीने के ऊपर मुहित है। ठीक है। नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल में फ्रेश फ्रूट जो खत्म हो जाते हैं, फिर स्टोर के आते रहते हैं। जबकि इसको हमने वाइडन करना है। वाइडन कैसे करना है? नई वैरायटीज़ ऐसी ला के जिनकी अवेलेबिलिटी अर्ली स्टार्ट हो, सितंबर में आपके यहाँ जो है वो तरशावा फल अवेलेबल होना शुरू हो जाए, माल्टे की कुछ वैरायटी। इसी तरह से जो है उनके लेट कम से कम जो है वो अप्रैल एंड तक आपको फ्रेश फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है, जिस तरह भी अप्रैल में मौजूद हैं कीनू वगैरह, राइट। और बहुत सी गुफ्तगू इस हवाले से भी करेंगे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमें नाइला क्या बता रही हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ मुझे याद आया मैं अपनी डिज़ाइनर को थैंक यू कह दूँ। दिस ड्रेस इज़ बाय अफशी, और थैंक यू अफशी। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कीजिए, और खुशामद पे भी हम बात करेंगे, खुशामद करेंगे नहीं, खुशामद पे बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा सवाल है, उसका जवाब दीजिए, विन कीजिए बहुत से गिफ्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं नाइला। जी नाइला, आज का टॉपिक? जी, आज मैं बात करूंगी ऑटिज़म इन चिल्ड्रन। ओके। ऑटिज़म एक मेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट में मतलब उस पर असरअंदाज होती है। ओके। और इसमें ये बहुत सारे, अब तो ये इतनी चीज़, इसलिए मैं ये टॉपिक मैंने डिस्कस करना चाहती हूँ कि आजकल अब सारी दुनिया में भी, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चों में केसेस हैं, कॉमन हो गए, कॉमन है, जो पैदाइशी होते हैं डिसेबिलिटी। अच्छा, यही मैं जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, ये जो डिसेबिलिटी है ये पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती है? जी, पैदाइश के साथ ही होती है, और इसमें मैं इसके कुछ फैक्टर्स भी बता देती हूँ, रिस्क फैक्टर जिसको कहते हैं आप। उसमें ये होता है कि एक तो सबसे पहले नाइला हम चाहेंगे थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में मैं बता देती हूँ क्या डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी इस तरह है कि बच्चा, जब आप देखें कि बच्चा वैसे तो पैदा होने के साइंस होते हैं ना, कि अगर उसने 12 मंथ्स के बाद जिस तरह वो बात करता है, चलना शुरू होता है, वो बच्चा एक किस्म का, इसको स्लो भी कह सकते हैं, मगर वो स्लो एक और कैटेगरी होती है। और इसमें ये होता है कि वो बच्चा उस वक्त तक कोई आवाज़ नहीं निकालता, कोई बात नहीं करता। रोने के अलावा मेरा मतलब है कि वो उसका जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, उसका इंटरेक्शन, वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। अच्छा। उसके जैसे एक इमोशननेस, उसकी एक फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि इमोशंस कोई शो नहीं करता। और उसमें ये होता है कि जैसे सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता उसमें, और बोलने की प्रॉब्लम, मतलब वो काफ़ी अरसे तक, तकरीबन कई बच्चे तो 2-3 साल की उम्र तक बात नहीं करते, एक वर्ड भी वो नहीं बोलते। ओके। और अगर और ख़ामोश रहते हैं, मतलब ये कि जिस तरह होता है, और इंटरेक्शन, आई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब ये कि अलग थलग खामोश रहना, बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा उनके साथ शरारत करे, कोई बड़ा उनके साथ शरारत करे, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मुस्कुराते हैं, या खिलखिला के हंसते हैं, या कोई किसी से डर जाएं, किसी को देख के खौफजदा हो जाएं, किसी नए चेहरे को, तो रोते हैं। ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें इसमें, यही चीज़ जब आप एक कोई पेरेंट या कोई माँ बाप जब नोटिस करते हैं, ये शुरू से ही तकरीबन 3-4 मंथ से ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। वैसे कई दफ़ा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होता है, ओके, हेल्दी होता है बिल्कुल, अदरवाइज मतलब बिल्कुल नॉर्मल होंगे पैदाइश के तौर पे, मतलब अगर देखा जाए तो वैसे देखने में सेहत उसकी ठीक लगती है। लेकिन जब ये साइंस, जैसे कि बच्चा हर एज पे कुछ ना कुछ सीखता है, माइलस्टोन्स जो होते हैं, हाँ, उसमें वो पीछे होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो वजह होती है कि चलना फिरना भी वो शुरू हो जाएगा। अच्छा। सबसे जो बड़ी इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, और उसके जो एक उसका इनडिफरेंट सा बिहेवियर होता है। अच्छा। वो उसमें मतलब ये है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं होता, अलग थलग रहना। अच्छा, फिर जब ज़रा बच्चा, ये तो तकरीबन आप देखें अगर 12 महीने तक किसी बच्चे ने कोई वर्ड नहीं बोला, तो फिर आप, ये अलार्मिंग है कि आपको नोटिस लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर तक जाने। और कई दफ़ा होता है कि 16 मंथ्स तक बच्चा बात नहीं करता, इवन के मतलब थोड़ी सी भी बात नहीं करता, वो भी अलार्मिंग है। तो ये ज़रूरत है कि आप देखें। अच्छा, फिर जब बच्चा ज़रा बड़ा होता है, कुछ में थोड़े से माइल्ड उसमें आ जाते हैं,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ ریپیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. اچھا, بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کریں گے. اگر جیسے کوئی ان کو بچہ کے پاس کام بھی کرتے ہیں, کئی بچے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں, اوکے, لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ الگ تھلگ رہتے ہیں, بات نہیں کرتے, اور اگر ایک چیز بنانے لگیں گے تو وہی چیز بناتے جائیں گے. اگر ان کو ڈرائنگ کاپی پینسل آپ دے دیں گے, اگر وہ ایک بچہ بال بنا رہا ہے یا کوئی چیز بھی بنا رہا ہے, وہ اسی کو بار بار ریپیٹ کرے گا, وہی چیز بناتا جائے گا. اور جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, جیسے آپ سے وہ کوئی بات کرے گا بچہ اپنی ماں سے یا باپ سے, تو ایک خاص ٹاپک کے اوپر وہ ایک اٹک جاتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ اگر اس کی پسند کا جو ٹاپک ہے اسی کو بار بار دہرایا جائے, اچھا, اسی پہ بار بار بات کی جائے, اسی کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ تو بہت ایزیلی آبزرو کیا یہ جا سکتا ہے, چیزیں بہت زیادہ ایزیلی ہوتی ہیں. مطلب ماں باپ تو بہت پہچان سکتے ہیں جلدی فوراً اس چیز کو پہچان سکتے ہیں. ہے یہاں پہ مسئلہ ہے. ہاں جی, جی جی, چاہوں گا آپ سے جی کہ اس کو آپ شائنس سے کیسے ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں, کیونکہ شائنس بھی یہی آلموسٹ اس کے قریب قریب کی کوئی چیز ہے. لیکن شائنس میں وہ ایموشنز آپ کو ہوگا, ایکسپریشنز نظر آتے ہیں. یہ ان میں ایموشنلیس ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. مطلب آپ کو یہ ریئیکٹ نہیں کریں گے کسی چیز کے. بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ اکثر بچے ہوتے ہیں وہ شرمیلے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ان فیملیز میں جہاں اور بچے بھی نہیں ہیں, تو بچہ شرمیلا خاموش رہتا ہے. شرمیلا بچے کے بھی اپنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کے چہرے پہ وہ تاثرات اور ان کے ڈر, خوف یا شرم, مطلب اس طرح کے ایکسپریشنز آپ کو ان کو نظر آتے ہیں. ڈر رہا ہے بچہ کسی سے, گھبرا رہا ہے, وہ چہرے پہ وہ آتے اتراؤ چڑھاؤ نظر آتے ہیں. لیکن ان کے چہرے بالکل ایموشن لیس ہوتے ہیں, ایکسپریشن نہیں ہے ایموشنز کا. ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں. اس فیلڈ کی کیونکہ ایکسپرٹ بھی ہیں, جی میں نے اس کو ریلیٹ کیا, لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں یہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا, اس انٹائرلی ایک مختلف چیز ہے. مختلف چیز ہے. لیکن جو ہے وہ یہ جو شائنس ہے بچوں میں, یہ بڑی عمر میں بھی پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ اسی طرح سے یہ چلتی ہے. ہاں جی, وہ تو انہیریٹنس میں بھی آتی ہے. کچھ فیملیز شائع ہوتی ہیں یا بچہ کسی وجہ سے, حالات کی وجہ سے شائنس آ جاتی ہے. اور بڑے بچے عموماً جو ہیں وہ شائی ہوتے ہیں, وہ شرمیلے زیادہ ہوتے ہیں. اسی خاندان کے اندر ایک یونٹ, فیملی یونٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں چھوٹے بچوں کی نسبت پہلا بچہ یا دوسرا بچہ اس میں یہ شرمیلا یا شائی پن ہوتا ہے, لیکن دوسرے تیسرے بچے میں وہ پھر چیز ختم ہوتی ہے, اور آخری تو بالکل ہاں وہ بیبی آف دا فیملی ہوتا ہے. اچھا, پھر میں تھوڑے سے اس کے رسک فیکٹر بھی بتانا چاہوں گی کہ جو بچے جس وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مطلب ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جینیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں, کبھی کبھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہو جاتا ہے اس کا, کہ اگر جیسے اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ماں, تو اس وقت کچھ اس کی صحت کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے, ڈیفیشینسیز ہیں کچھ اس کے, کوئی اسپیسیفک ڈیفیشنسی. ہاں جی, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کی ہوتی ہے, آئرن کی ہوتی ہے, ان چیزوں کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے گروتھ میں بھی فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش کے وقت کوئی پرابلمز ہوئی ہیں, اوکے, کسی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے پیدائش ڈیلے ہو گئی ہے, ڈیلیوری کی پرابلمز آ سکتی ہیں اس میں, اور بچے کو لیٹ ڈیلیوریز کئی دفعہ ہوتا ہے. کئی جگہ پہ اگر ایک دم کسی جگہ سہولت نہیں ملتی ہے تو ڈیلیوری میں لیٹ ہو گیا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آکسیجن پوری اس کے برین میں نہیں جاتی ہے, جس کی وجہ سے بھی یہ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, نہ پوری آکسیجن ملنے کی وجہ سے. ایک تو پارٹ آف برین جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہاں جی, اور اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو بہت زیادہ میجر ایک اس کی کاز ہے, وہ ہے کہ جب بچے کے پیدائش, جب بچہ ایکسپیکٹ ماں کر رہی ہے, اس کی عمر کا زیادہ ہونا. We'll continue this, but right now we have to move toward a short break. We'll be right back. ویلکم بیک ویورز, آپ کو دوبارہ سے ہم ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے سچ سویرا میں. اور سچ سویرا میں ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے. ایک سوال بھی ہے جس کا آپ جواب دے سکتے ہیں, ون کر سکتے ہیں بہت سارے گفٹس. جی ہاں, اور آج کا سوال بہت ایزی ہے. آج کا ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں بنایا گیا. جی اس سوال کا جواب دیجیے, ون کیجیے, گفٹس آپ کے منتظر ہیں. اور ہمارا نمبر ہے 0518466606. اور اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں جوائن کیجیے اور بتائیے کہ خوش آمد جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کی خوش آمد کر رہا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے. کیا خوش آمد درست ہے آپ کے خیال میں؟
یہ کوئی اتنی بڑی برائی بھی نہیں ہے, اتنی بری بات بھی نہیں ہے, کیا ہوا, بیجا تعریف ہی تو ہے نا, تعریف ہی کر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں؟ تعریف وہ جو آپ کو لگے کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے یا جھوٹی ہے یا اس میں کوئی مفاد پوشیدہ ہے, ایسی تعریف کو آپ, ایسی خوشامد کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں, یا اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے. 05184666606 پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود تھے, بریک سے پہلے بھی, اب بھی موجود ہیں. بہت سی گفتگو ہوگی, آپ کے لیے بہت سی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے گارڈننگ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پودے خریدیں, ایسے پودے جو کہ پھلیں پھولیں اور پورا باغ جو ہے وہ خوبصورت دکھے, پورا لان خوبصورت دکھے, یا آپ کا ٹیرس پورا خوبصورت دکھے, یا آپ کا کچن گارڈن خوبصورت دکھے, تو اس کے لیے بہت سی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائلہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو رہے گی ریگارڈنگ مینٹل ڈیزیز, ایک ڈسیبلٹی جو کہ بچوں میں پائی جاتی ہے, اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی. اور اس کے علاوہ جو NARC کے ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, ان سے بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے بھی کہا کہ گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے خواتین کو خاص طور پہ, اب بچے بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں, مرد حضرات بھی, بیکاز جب انٹرنیٹ آپ سرف کرتے ہیں تو سب سے پہلے پتہ لگتا ہے کہ جی اگر آپ اپنا اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں, ریلیکس کرنا چاہتے ہیں, تو بیسٹ وے از آپ گارڈننگ کریں. اب گارڈننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پودے ہوں. پودے آپ پھلدار بھی ہو سکتے ہیں, پھولوں والے بھی ہو سکتے ہیں, جسٹ گرین بھی ہو سکتے ہیں. نرسری پہنچ جاتی ہیں خواتین, مرد حضرات پہنچ جاتے ہیں, یا مالی کو کہہ دیا جاتا ہے, بٹ کچھ عرصے بعد یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو غلط پودے آ گئے ہیں. نرسریوں کا کوئی سسٹم ہے کہ کوئی سرٹیفائڈ نرسریاں ہوں, کس طرح پتہ لگے ہم نے کیسے نرسری سے پودا خریدنا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. نرسری والے جو ہے انہوں نے تو بیچنے ہیں اپنے پودے, جیسے بھی ہوں گے, جیسے کہہ کے وہ بیچیں گے, تو اپنے پاس اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ سرٹیفائڈ نرسریز ایسی کوئی ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں. اچھا, رجسٹرڈ نرسریز تو بہت ہیں, لیکن پلانٹ جو پروڈیوس کر رہی ہوں, پودے جو بنا کے بیچ رہے ہوں, سرٹیفائڈ نرسریز, وہ ان کی میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی اویئرنیس خود ہونا ضروری ہے کہ آپ جو پودے لینے جا رہے ہیں ان کی صحت اچھی ہے, اور کیا یہ وہی ہیں جو آپ ہم لے رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ جاننا خود بہت ضروری ہے. جب آپ کو تھوڑا بہت علم ہوگا تو پھر ہی آپ اچھے پودے جو ہے وہ خرید سکیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سرٹیفائڈ نرسریز سے جو ہیں وہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی نرسریاں جو رجسٹرڈ ہیں فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور پھر ایک جو پروٹوکولز پورے ہیں سرٹیفائڈ نرسریز کے, وہ ان کو فالو کر رہی ہیں, اور ان کو فالو کر کے اسی قسم کے پلانٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کے پلانٹس جو ہیں وہ نرسری میں اگر سٹاک پہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی لیبلڈ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر ورائٹی کا نام مینشنڈ ہے, بیماریوں سے وہ مبرہ ہیں. اور فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ پلانٹس جو ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے, ان کو انہوں نے پروٹوکول سارے فالو ہوئے اور وہ صحت مند ہیں. ہمارے یہاں شہروں کے اندر جتنی نرسریاں ہیں, یہ ان کو میں نرسری پلانٹ پروڈیوسر نہیں گنتا, یہ جو ہیں یہ ایک قسم کی شاپس ہیں, پلانٹس کہیں اور پروڈیوس ہو رہے ہیں. جیسے جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے اندر زیادہ تر پودے جو ہیں وہ پتوکی سے آتے ہیں, چاہے وہ پھلدار پودے ہوں, چاہے وہ جو ہے وہ انڈور آپ کے پلانٹیشن کے لیے پودے ہوں, یا آپ کے گارڈن کے لیے پھولدار پودے ہوں, یا ایون کٹ فلاورز بھی بہت سارے میجورٹی جس کو ہم ہب کہتے ہیں, وہ وہاں سے ان کے پروڈیوسر کوئی اور ہیں, ان کے پروڈیوسر کوئی اور ہیں, یہ تو بیچنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ان کو پیدا کیا جا رہا ہے, جو پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ان کا نمبر انکریز کر رہے ہیں, وہاں سے ہی جب یہ چلیں تو ان کی ہیلتھ کی سرٹیفکیشن وہاں سے ہونی چاہیے, اور وہاں سے یہ لیبلڈ چلنی چاہیے, اور وہ نرسریاں جو ہیں رجسٹرڈ بھی ہوں, اور وہ پلانٹس جو ہیں ان کے وہ سرٹیفائڈ بھی. ٹھیک ہے. اچھا, پلانٹیشن کے حوالے سے اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بڑے پودے خریدے گئے ہیں, چھوٹے پودے خریدے گئے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سٹرس فروٹ کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ہے, نالج ہے, آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو ہماری خواتین یہ بھی جاننا چاہیں گی کہ گارڈن میں ہمارے ہاں عموماً درخت, اگر پرانا گھر ہے تو وہاں موجود ہوگا کسی نہ کسی پھل کا, لیکن اگر گارڈن نہیں ہے, ٹیرس ہے, یا اس طرح گملوں میں جو پھلوں والے پودے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں؟ لیکن پھلدار پودے جو ہیں وہ گملوں میں بھی لگائے جا سکتے ہیں. جو ہے وہ اب جیسے چائنیز لیمن ہے, اس کا پلانٹ اپنا بہت چھوٹا رہتا ہے, اور جو ہے وہ اپنے گملے میں لگا ہوا وہ فروٹ بھی کرتا ہے, فلاور بھی کرتا ہے,
اس کے فلاورز کی ترشاوا پھل سارے جتنے بھی ہیں ان کے پھلوں کی خوشبو بھی ہے. پھر اس کے اوپر جب پھل لگے ہوتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اسٹیٹک ایک اس کی بیوٹی بھی ہے. تو اس طرح سے اور بھی سٹرس کے جو پلانٹس ہیں, لیمن, یہ چائنیز جس لیمن جس کو کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی سٹرس کے ایسے پودے جو ہیں ان کو گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے. گرینری بھی ہوگی, ان کے اوپر لگا ہوا پھل بھی اچھا لگے گا, ان کی پروننگ کر کے ان کو چھوٹا رکھا جا سکتا ہے, وہ ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے سروائیو وہ تب کریں گے اگر وہ صحت مند ہیں. اگر وہ صحت مند نہیں ہیں اور وہ نرسری سے ہی بیماری لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ آپ چاہے اس کو لان میں لگائیں, چاہے وہ گملے کے اندر آپ شفٹ کرائیں, وہ اچھی نہیں. اب آپ نے بات کی کہ کیسے پرچیز کریں, بہت بڑے ہونے چاہیے, بہت چھوٹے ہونے چاہیے. تو جو ہے وہ دیکھیں, اگر پودا بہت بڑا ہوگا تو اس میں اس کی جب ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہیں تو اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں, اوپر اس کی کینوپی زیادہ ہوتی ہے, اس کو سٹریس آتی ہے, بہت سارا اوپر سے وہ سوکھ جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر چھوٹا پودا ہے تو ایک مناسب ہائٹ تک 1.5 سے 2 فٹ تک جو پودا ہے وہ ایک اچھی ہائٹ والا پودا ہے. اس سے زیادہ بڑے پودے یا اس سے چھوٹے پودے نہیں خریدنے چاہیے. اور اس سائز کے پودے جب آپ خریدتے ہیں کچن گارڈننگ کے لیے, اپنے گھر کے اندر گملوں میں لگانے کے لیے, بیک یارڈ میں لگانے کے لیے, تو ان کی آپ ٹریننگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں. اس کی شکل و صورت, کیونکہ یہ بڑا ایک اس میں اس کا رول ہے کہ وہ نظر اچھا آنا چاہیے, اس کی کنوپی اچھی ہونی چاہیے, یہ اس کی اپنی ہیب ہیزرڈ گروتھ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اگر مناسب سائز کا پودا ہوگا تو وہ باغ میں بھی, باغبان حضرات کے لیے بھی, اور اس طرح صحت مند بھی رہے گا, پھلدار بھی ہوگا, اور اس کی شکل و صورت اچھی بن سکے گی. جی, بہت سی انفارمیشن اس حوالے سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب اب اس دفعہ آپ نرسری سے پودے خریدنے جائیں تو کوشش کیجیے گا 1 سے 2 فٹ کے درمیان ان کی ہائٹ ہو, نہ زیادہ بڑا پودا خریدیے نہ بہت چھوٹا خریدیے, کیونکہ پھر ان کی جو پلانٹیشن آپ کرتے ہیں, بے شک باغ میں ہو یا اسی گملے میں رکھیں, اس میں آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اور خریدتے وقت ہیلدی پودا خریدیے. اس کی کیا ٹپس ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن پہلے ہم بڑھیں گے نائلہ کی طرف. نائلہ, ہم بات کر رہے تھے بچوں کی اس ڈسیبلٹی کے حوالے سے, اور ڈیلے ہے, ان کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ نہیں زیادہ واضح ہوتے, ایموشنلی وہ شو نہیں کر رہے ہوتے اپنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اور کیا کیا اس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ ان لوگ پہچان سکیں کہ یہ ڈیزیز ہے؟ ہاں, اس میں پھر یہی آتا ہے نا کہ اس میں جیسے ایک تو میں نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن ان کا, جیسے عام بچے انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, ان کا مطلب وہ شائنس کے اس میں نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بچہ شائع, کیونکہ شائع بچے کے بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں کہ وہ گھبرا رہا ہے, پریشان ہے, یا ویسے شرما رہا ہے, کسی وجہ سے ڈر رہا ہے, لیکن ان کے کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے چہرے پہ, اور یہ پسند نہیں کیے کرتے کہ اچھا. ایک اور ان کی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہوتا ہے نا, بچے کو پیار سے ان کو ہگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ویسے پیار کرنا چاہتے ہیں, بٹھانا چاہتے ہیں گود میں, یہ بچے پسند نہیں کرتے. اچھا, کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے, ان کے مطلب یہ چیز انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی جو چیز میں مینشن کرنی چاہوں گی کہ ان کی جو ہماری جیسے 5 سینسز ہیں, ہماری ہیئرنگ, ٹچ, ہیئر, اسمیل, ٹیسٹ, یہ ان میں نارمل سے بہت زیادہ مطلب ان کی ہائی ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ چیز خاص طور پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آواز آتی ہے تو ان کو بہت زیادہ شور سنائی دیتا ہے. عام آواز سے, عام نارمل ایکسٹریم, ان کو زیادہ شور سنائی دیتا ہے. اور اگر وہ سننے کے پھر سونگنے کی بھی اسمیل میں, مطلب اسی طرح ان کو زیادہ ہر چیز ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر کوئی ٹیسٹ ہے وہ بھی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوگا. ہر چیز میں جو ان کی 5 سینسز ہوتی ہیں نا, وہ مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ دیکھنے میں زیادہ روشنی برداشت نہیں کر سکتے. اچھا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دم چمک میں جانا, روشنی, وہ برداشت نہیں کر سکتے, اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. اوکے, تو یہ ساری سمٹمز ہیں کہ جو ایک آپ بچے میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں بتا رہی تھی, انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, اس طرح بھی ہے. پھر میں کچھ وجوہات بھی بتا رہی تھی. آپ نے بتایا کہ اگر ماں کی ڈائٹ ٹھیک نہیں تھی, ہاں جی, ڈیفیشنسیز تھی, ڈیلیوری میں کوئی کمپلیکیشنز تھی, آکسیجن فوراً نہیں ملا, ڈیلیڈ اس کی بچے کی برتھ تھی, تو اس کی وجہ سے اس کو آکسیجن برین میں نہیں گئی ہے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ہماری ہے کہ ماں کا اس وقت بچے کی پیدائش کے وقت عمر کا زیادہ ہونا. اچھا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اوکے. اور پھر دوسرا یہ کہ دونوں ماں باپ کی عمر کا زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. لیٹ ایج میں اگر بچہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کی برین ڈیولپمنٹ کے اوپر. مطلب کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 to 60% چانسز ہوتے ہیں اگر لیٹ ایج میں اگر بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس کی اگر لیٹ ایج ہے یا ماں کی لیٹ ایج ہے, اٹ از ون آف دا فیکٹرز. ہاں جی, یہ بہت کامن فیکٹر ہے. اوکے, تو سوری آپ بات بھی کاٹ رہا ہوں
کہ جو ہے وہ پہلے یہ تھا ایک رواج کے ارلی ایجز میں شادیاں ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب ان ادر سینس آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور یہ جو لیٹ میرجز کا ایک رجحان ود دی پیسج آف ٹائم اور لائف سٹائل میں آ گیا ہے, یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آنے والی جنریشن کے حوالے سے اچھا نہیں ہے؟ جی یہ آپ بڑا اچھی بات کی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ارلی ایج بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک سرٹن ایج ہوتا ہے, جیسے بہت زیادہ ینگ ایج میں بھی شادی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک سرٹن ایج ہے, جیسے آپ 20s میں مطلب آفٹر 20 سے لڑکی کے لیے بہت سوٹیبل ایج ہے, اور لڑکے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20 to 25 لڑکی کے لیے بہت اچھی ایج ہے. نائلہ اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے کہ ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی کے لیے کون سی عمر بہترین ہوتی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا اور آپ نے ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک, ہمارے ناظرین بھی انتظار میں ہوں گے. آسٹن جو ڈیزیز ہے, آٹزم جو ڈیزیز ہے, اس کے حوالے سے آپ نے بہت سی وجوہات بتائیں, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہے اس ڈیزیز کی؟ میرے خیال میں کہ میں نے کافی ساری ان کی بتا دی ہیں. زیادہ میجر جو پرابلم ہوتی ہے, اچھا لرننگ ڈسیبلٹی اس میں ہوتی ہے. بچہ جو, اچھا اس میں سنیے ایک اور بڑی ویریشن سی ہوتی ہے. لرننگ ڈسیبلٹی کچھ بچے جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی جو عام بچہ سیکھ سکتا ہے وہ نہیں سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی آپ ورڈ کا میننگ سمجھانے کی, پڑھانے کی, بار بار آپ اس کو اس کا ورڈ کا میننگ بتاتے ہو, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی بچے میں اگر وہ ویسے جیسے انٹریکشن اس کا, اچھا ایک اور ان میں ہوتا ہے کہ ان کی موٹر پرابلم ہوتی ہے, مطلب موومنٹ میں, کہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی ان کے کام کرنے میں. ٹھیک ہے, جیسے اگر کچھ کر رہے ہیں مائنڈ اس طرح کوئک ایک دم, جیسے اگر وہ گلاس پکڑنے لگے ہیں تو ان کے ہاتھ سے گر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن ان کا ایک دم مینٹلی وہ اس کو فوکس نہیں کر سکتے. اگر ویسے ہی بچوں سے چیزیں گر رہی ہوں تو پریشان نہ ہو وہ نہیں پریشانی کی بات ہے, بچہ بال نہیں صحیح کیچ کر سکتا. اچھا یہی میں کہہ رہی ہوں, بالکل وہ تو خیر نارمل چیز ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جیسے بچے ان میں کئی دفعہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر یہ ویسے نہیں کھیل سکتے یا نہیں کھیل رہے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مینٹلی کئی دفعہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں. اوکے, ڈیلیڈ اس کا چیزیں شروع کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ان کی بالکل انٹیلیجنس نہیں. آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن کو یہ پرابلم تھی. اچھا, ہاں, واو, جینیس جو تھا, ابھی تک اس کا نام دنیا میں موجود ہے. وہ مطلب وہ اس کا میں نے پڑھا تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک اس نے ایک ورڈ نہیں بولا تھا. اچھا, ڈیلیڈ اسپیچ تھی اس کی, لینگویج اس کی, اور اس کے بعد اس نے مطلب بڑی لیٹ سارا کچھ شروع کیا تھا. لیکن وہ ایک جینیس تھا, باقی چیزوں میں ڈیلے تھا, مگر مینٹلی اس کی بہت زیادہ اس کو وہ ڈیولپ یہ معجزے اللہ تعالیٰ کی ذات دکھاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ یقیناً اس وقت کے جو ماں باپ تھے وہ پریشان ہوں گے آئنسٹائن کو دیکھ کے کہ یہ ریلیشن شپس میں اس کی بہت زیادہ وہ کمی تھی. اس کی شادی بھی, مگر بالکل ریلیشن شپس کا کنٹریبیوشن ہے وہ نہیں تھا, لیکن ویسے جینیس تھا. اس حوالے سے اس حوالے سے پر امید رہنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور بہت یہ نہیں مطلب کہ ڈیلیڈ ہے اس کا کہ وہ بات ہی نہیں کرے گا یا وہ سیکھے گا نہیں. ٹھیک, اس پہ بھی میں آؤں گی, پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بچے کو امپروو کیا جا سکتا ہے. رائٹ, اس حوالے سے جو ہے وہ انڈیا نے ایک بڑی اچھی فلم بنائی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس ہم فلم ضرور دیکھنی چاہیے, تارے زمین پہ. جی بالکل, ہم وہ فلم بھی ضرور دیکھیں گے, تارے زمین پہ. جی, اور ہم بڑھیں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہم آئیں گے, ہماری خواتین جاننا چاہیں گی کہ اس دفعہ جب انہوں نے گارڈننگ کرنی ہے, آپ نے اب ایک نئی ٹرم بتا دی ہے کہ پودا بھی صحت مند ہونا چاہیے. اس کا صحت مند ہونا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں جو ہے وہ بیماری کی علامات پودے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح انسان میں نظر آتی ہیں سمپٹمز یا علامات ان کو کہہ لیں, اسی طرح پودے کے اوپر بھی پتوں کے اس کے بہترین انڈیکیٹر ہیں. اگر اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو تب بھی پتے شو کریں گے. اگر پتے لاش گرین ہیں, ہیلدی ہیں, ان کے اوپر کوئی سپاٹ نہیں ہے, ان کی وینس گرین نظر آ رہی ہیں اور باقی اندر کا حصہ جو ہے وہ یلو نظر آ رہا ہے, تو تب اس کی کوئی ڈیفیشنسی ہے, کسی اس کے منرل نیوٹرینٹ کی یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اس میں آ رہی ہے. وہ تو پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا جب اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے آپ اچھی ہو. لیکن اس کے اوپر اگر دھبے ہیں, اچھا, یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے پتے کچھ مرے ہوئے ہیں, کچھ اس کے پارٹ مرے ہوئے ہیں, تو یہ یا اس کے پودے کے تنے کے اوپر کوئی ایسے نشان آ رہے ہیں, تو وہ اس چیز کی علامات ہیں کہ یہ پودا جو ہے اس میں کوئی بیماری ہے. تو ناظرین جو ہے وہ جب اس قسم کے پودے اگر جو ہے وہ لا کے لگائیں گے تو سرٹنلی وہ ان کی ایج بھی کم ہوگی, ان کی اپنی گروتھ ریٹ بھی ویسا نہیں ہوگا جو ایک صحت مند پودے کا ہے. تو ویگر جو ہے وہ پودا اپنی شو کرتا ہے. تو ہمیشہ نرسری سے ویگرس لاش گرین
پودے جو ہیں وہ ہرے ہرے سبز پودے ہونے چاہیے, چمک ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی کوئی آرٹیفیشیلٹی کریٹ کی جاتی ہے, جس طرح بینگن جو ہیں وہ اسپرے کر کے چمکا دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی؟ نہیں, چمک ایک اور چیز ہے, چمک اور چیز ہے جو ہے وہ پودوں کے اوپر جو اس قسم کے جو میں نے نشانات بتائے, جیسے ڈیفیشنسی, اس طرح وائرس کے بھی کچھ ایسے سمٹم ہوتے ہیں جو اس کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا اس کی خوراک کی کمی سے ملتے جلتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, پتے زرد نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زرد پتوں والے یا جن کی وینز نظر آ رہی ہیں پتوں کے, وہ یا پتوں کے اوپر کوئی نشانات پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے تنے کے اوپر کوئی نشان ہے یا اس کا کوئی حصہ شاخ کا جو ہے وہ مرجھایا ہوا اور مرا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ایسے پودے جو ہیں وہ نرسری سے نہیں خریدنے چاہیے, بالکل نہیں خریدنے چاہیے. اچھا کوئی ایسے, ایک تو پانی کا بھی ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ مالی سے اگر کہا جائے کہ پودا آیا, یہ لگایا آپ نے اور یہ اب ختم ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو جی پانی یا زیادہ دے دیا یا کم دے دیا, اس سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ چیزیں پھر دیکھ بھال میں آ جاتی ہیں نرسری سے ہٹ کے, کہ جب آپ نے پودا لگا لیا تو اس کی مناسب دیکھ بھال میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ صحت کے لیے, جس طرح انسان کے اندر جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اسی طرح پودوں کے اندر بھی. بہت زیادہ پانی اگر گملوں میں لگا دیں گے, زمین میں لگے ہوئے پودوں کو بہت زیادہ پانی لگا دیں گے, یا ان پودوں کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی صحت, اگر وہ نرسری سے اچھے آ بھی گئے ہیں تو ان کی صحت وہاں پہنچ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اگر ان کو پانی کی زیادتی ہے تو ان کی جڑوں کے اندر جو ہوا کی اور آکسیجن کی ضرورت ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوگی, تو ان کی بہت ساری وہ جڑیں جو خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہیں وہ مر جائیں گی. جب وہ خوراک حاصل کرنے والی جڑیں مریں گی تو اوپر سے پودا جو ہے وہ اپنی خوراک کی کمی کے سمٹم وہ شو کرے گا. اسی طرح سے اگر اس کو پانی کی کمی ہوگی تو تب بھی جو ہے وہ اوپر سے مرجھا جائے گا, اپنے کچھ حصے اس کے یا پتے گرا دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا مناسب دیکھ بھال جب ہم کہتے ہیں تو مناسب اس کا یہ چیزوں کا بہم پہنچانا, جس میں پانی اور اسی طرح سے خوراک اور پھر سالانہ ان کو خوراک کا ایک جو پروگرام ہے وہ ان کا پورا اس ایک سسٹم کے تحت جب نہیں چلتا, چاہے وہ باغ میں ہوں, چاہے وہ آپ کے گھر میں لگے ہوئے پودے ہوں, چاہے وہ گملے کے اندر لگے ہوئے پودے ہوں, تو پودے جو ہیں وہ اپنی اچھی لک اور اچھی پروڈکشن, خوبصورتی اور کوالٹی فروٹ میں وہ ناکام رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا گملوں کے حوالے سے ہم جب بات کریں تو گملوں میں جو بھرا جاتا ہے آمیزہ, وہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہونا ضروری ہے, اور کیا چیز اکثر ہوتا ہے ہم لوگ وہ پتی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پودوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, ایگ کے شیلز ڈال رہے ہوتے ہیں, انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ پیس کے ڈالے جاتے ہیں, اس طرح کے ٹوٹکے ہماری خواتین بھی کرتی رہتی. یہ ضروری ہے نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے گملے کے اجزاء میں؟ دیکھیں جتنے بھی یہ گملوں کے اندر بھرے جانا والا آمیزہ جو ہے اس میں دو اس کی پراپرٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی فزیکل پراپرٹیز ہیں, پھر اس کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں. فزیکل پراپرٹیز میں یہ ہیں کہ اس کے اندر ہوا کو رکھنے کا جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے, کہ بالکل ایسا آمیزہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں پانی ڈالیں اور پھر وہ بالکل کلاگ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوا کا گزر ہی نہ ہو. اسی طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ پورس بھی نہ ہو کہ اس کی اینکریج ہی پلانٹ کی نہ ہو سکے, ذرا ہوا آئی اور پودا ٹیڑھا ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں مناسب وہ اس کی فزیکل پراپرٹی, پھر اس کی کیمیکل نیوٹریشن, اس کی خوراک آ جاتی ہے کہ ان کو بھی ہولڈ کرنے کا, پانی کو ہولڈ رکھنے کی وہ پراپرٹیز اس میں پراپر ہوں. پھر اس کے اندر خوراک کے اجزاء بھی موجود ہوں ابتدائی طور پہ. تو اس کے لیے اگر ایسی گملوں میں بھرنے کے لیے تو خصوصاً جو ہے یہ ممکن ہے, زمین کے اندر تو بہت زیادہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا, لیکن ان کے بھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ انیشلی بڑے پیٹ یا گڑے ان کے بنا کے اگر آپ لگوائیں تو ان میں وہی آمیزہ ڈلوایا جا سکتا ہے, جو گملے کے ساتھ موجود جو جس طرح کا ہم گملوں میں بھرتے ہیں, کہ آپ